سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاتمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک علیہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذو القدر معزز علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، جشن عید میلاد النبی و محفل ایصال ثواب میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آغاز گفتگو سے قبل عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سر شام سے ہی علماء ملت اسلامیہ اور شورائے اسلام کے ذریعے مسلسل آپ خطبات و منظوم نعت و منقبت سماعت فرماتے رہے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور جناب شہرت صاحب نے بتایا کہ اس روحانی غذا کے بعد جسمانی غذا بھی لینا ہے آپ لوگوں کو، تو لہٰذا اس کا خیال مجھے رہے گا کہ وقت میں ہی کچھ کام ایسا کر لیا جائے تاکہ جو غذا آپ کو ملے
پھر آپ اس کو اجلت سے نہیں بلکہ راحت و رحمت کے ساتھ اس غذا کو حاصل کریں جس سے آپ کی روح کو بھی صحت حاصل ہو اور آپ کے جسم کو بھی صحت حاصل ہو۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ کچھ سنیں گے؟ اچھی بات۔ سب سے پہلے تو میں صاحب خانہ کو تعزیت کہتا ہوں، کیونکہ جناب مرحوم غلام محی الدین صاحب جو بڑے عاشق رسول بھی تھے، عاشق آل رسول بھی تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو اس دنیا سے جو اپنا قرب عطا فرمایا تو اس مہینے کو بھی نسبت ہے آل رسول سے، اور آج کی اس محفل کو نسبت ہے جناب رسول سے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے مرقد پر رحمت کی بارش فرمائے اور تا حد نگاہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے۔ یہ محفل ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے اور جنت کی کھڑکی رب تعالیٰ ان کی قبر میں کھول دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ ایسا ہی نصیب عطا فرما دے۔ بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں تم اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو آگاہ فرمایا، ورنہ اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے، اور وہ انبیاء و مرسلین اپنی اپنی قوم کو یہ ہدایت فرماتے رہے کہ ایک خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان جس میں ضد پائی جاتی ہے، ہٹ دھرمی پائی جاتی ہے، انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی۔ تو ایک بات دیگرے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم جس نے نبیوں اور رسولوں کی گستاخیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جب تک وہ کفر و شرک کرتے رہے اللہ نے انہیں ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا۔ بھانت بھانت کے خداؤں کو پوچھتے رہے اللہ نے انہیں مردود نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان انہی میں سے کسی کو ہادی مرسل بنایا اور انہوں نے دعوتیں دیں اور ان کی قوم نے اپنے نبیوں کے کہنے کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ جیسا کہ میں نذیر کے طور پر ایک جلیل القدر نبی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام، جو قوم سمود کے درمیان نبی بن کر تشریف لائے، اور یہ قوم سمود وہ قوم ہے کہ جو جاہل قوم نہیں ہے، یہ قوم اپنے دور کی بڑی تعلیم یافتہ قوم، صنعت و حرفت میں کمال رکھنے والی قوم، ان کا عالم یہ تھا کہ آرکیٹیکچر میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا،
یہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو، گرینائٹ پہاڑ کو تراش کر کے حسین و جمیل مکان بناتے تھے۔ ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ کہیں سوراخ نظر نہیں آتا، روشنی آ رہی ہے، کہیں کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں ہے، ہوا آ رہی ہے۔ عزیزو، اتنا تعلیم یافتہ قوم کے درمیان جب صالح علیہ السلام تشریف لائے تو اس قوم نے مقابلے میں اپنے اپنے فن کے ذریعے اونچے اونچے بڑے بڑے خدا تعمیر کر ڈالے۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم سے فرمایا کہ میری قوم، یہ کفر و شرک مت کرو، ایک خدا کی بندگی کرو، تمہاری جانب میں نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، جو میں کہوں وہ مانو۔ پڑھے لکھے تھے تو انہیں تاریخ بھی معلوم تھی کہ انبیاء کرام سے معجزوں کا صدور ہوا ہے۔ تو قوم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ معجزہ ظاہر نہ کریں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے معجزوں کا صدور سوچ کر نہیں ہوتا، ان سے معجزے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انہونی بار بار ہونے لگے تو پھر نہ وہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، پھر وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ انبیاء و مرسلین اپنے کو بتانے اور اپنے معجزے کو دکھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ اچھا، معجزے ہوتے بھی رہے تو بار بار نہیں، معجزہ یک بار ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بتاؤں کہ مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شمار معجزے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر استراحت فرما رہے ہوں تو قدموں میں درخت آ کے سجدہ کرتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بار؟ بار بار۔ جب جب رسول استراحت فرماتے تھے جب جب درخت آ کے سجدہ کرتا تھا؟ نہیں، معجزے کا صدور ہوا بار بار نہیں، ایک بار۔ اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے کتنی بار؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولیے نا بھیا، ایک بار نا، بار بار تو ہوا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا مولا علی کے لیے کتنی بار؟ حضرت جابر کی بکری کو زندہ کیا رسول پاک نے کتنی بار؟ معلوم کیا ہوا کہ معجزے بار بار نہیں ہوتے، ایک بار ہوتے ہیں۔ یہی حال کرامتوں کا بھی ہے کہ کرامتیں بار بار نہیں ہوتی ہیں۔ ہم جن کی چھتر چھایا میں جی رہے ہیں وہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے، پیالے میں انا ساگر کو جمع کیا کتنی بار؟ ایک بار۔ بولیے بھائی، ایک ہی بار نا۔ معلوم کیا ہوا کہ معجزہ اور کرامت بار بار نہیں ہوتا ہے، لیکن آج ہماری فکر یہ ہو چکی ہے کہ ہم اسی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں کہ جو ہماری خواہش کا لڈو بار بار ہمیں دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، خواہش کا لڈو ہمیں بار بار دیتا ہے، اسی کو سمجھتے یہی اللہ والا ہے۔ تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ضرورت کے مطابق اللہ کے حکم سے معجزے اور کرامت کا صدور فرماتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے جب قوم نے فرمایا، قوم نے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزے کا صدور کیجئے۔ نبی نے فرمایا دیکھو جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ۔ قوم بضد ہو گئی کہ اس وقت تک ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ معجزے کا صدور نہیں کریں گے۔ نبی نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟
قوم نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو ظاہر کر دیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ نبی نے پھر منع کیا، لیکن جب نہیں مانے تو نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آنکھیں بند کی۔ نبی کے اشارے پہ کائنات کا نظام چلتا ہے۔ آنکھیں بند کی، دل کی گہرائیوں سے التجا کو لب پہ سجانا چاہتے ہیں کہ قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی نبی ہیں، اگر دعا کر دیں گے تو پہاڑ پھٹے گا، اونٹنی ظاہر ہوگی۔ مگر وہ تو لوٹنے والے نہیں تھے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھہریے ٹھہریے، ابھی دعا مت کیجئے گا، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو پھر گرا لیا، آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا کہ پہاڑ سے ایسی اونٹنی ظاہر کیجئے جو سمتل زمین پہ آ کے بچے کو جنے۔ نبی نے پھر منع کیا کہ جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کروں باز آ جاؤ۔ لیکن قوم ہے کہ جو ضد پہ آمادہ ہو گئی، تو پھر آپ نے آنکھیں بند کی، ہاتھ اٹھایا، لب پہ التجا سجانا چاہتے ہیں کہ قوم کو پھر یقین ہو گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کہا ٹھہریے ٹھہریے، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا، دعا مت کیجئے گا۔ نبی نے پھر آنکھیں کھولی، ہاتھ گرایا، ارشاد فرمایا اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایسی اونٹنی ظاہر کیجئے جو سمتل زمین پہ آ کے بچے کو جنے، مگر کالی اور سفید ہو، کالی اور سفید ہو۔ تو جب یہ تین شرطیں انہوں نے رکھ دی تو اب نبی نے فرمایا کہ تمہاری اتنی شرطیں ہیں، اب میں تم سے کچھ وعدے لینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ تو دیکھو نبی نے چیلنج فرمایا کہ پہاڑ پھٹے گا، اونٹنی آئے گی، بچے کو جنے گی، کالی سفید ہوگی، مگر وہ تمہارے کھیتوں میں جا کے چرے گی، جتنا چرے اس کو چرنے دینا، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے کہا کہ 2 اونٹنی کتنا کھائے گی، ہم کھلائیں گے، لیکن وہ پینے کے لیے تمہارے کنویں پہ جائے گی۔ کہا تو جب کنویں کا معاملہ آ گیا پینے کا، تو قوم عرب کی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں، ایک دن ہم پیئیں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی، معاملہ اسی پہ طے ہو گیا۔ کہا ایک دن ہم پیئیں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی۔ تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دن تم پینا، ایک دن اونٹنی پیے گی، لیکن تم اسے تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ نبی نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آنکھیں بند کی، دل سے التجا کو لب پہ سجایا، اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ پروردگارا اے رب قدیر، اے ارحم الراحمین، اے قادر مطلق، تیری قدرت سے ہی تو پہاڑ کا وجود ہے، اے مولا اسی پہاڑ کے سینے کو چیر کر ایک اونٹنی ظاہر فرما جو سمتل زمین پہ آ کے بچے کو جنے، کالی سفید ہو۔ ہاتھ کا پھیرنا تھا، کچھ ایسا ہی ہوا، پہاڑ بھیانک آواز سے پھٹا، زمین پہ اونٹنی درے پر سے نکل کر چلتی ہوئی آئی، اس نے بچے کو جنا، کالی سفید تھی، لیکن بڑی تیزی سے پروان چڑھنے لگی۔ اب جو کھیت میں گئی تو کھیت کا کھیت کھانے لگی، کنویں پہ گئی تو ایک دن میں 2 دن کا پانی پینے لگی۔ قوم عاجز آ گئی، کہا اگر یہ ہماری غذا کھا جائیں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ تو سب نے مل کر طے کر لیا کہ بس کچھ نہیں، اس کو ذبح کر کے بوٹیاں تقسیم کرو، اسی کو کھا جاؤ، نہ رہے گی اونٹنی، نہ ہمارا کھیت جائے گا، نہ ہمارے کنویں جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کتنے نادان وہ تھے، پڑھے لکھے، اپنے کو شکشت ودوان کہتے تھے۔ ایک خطا تو سمجھ میں آتی ہے، بار بار خطا کرنے کے بعد پھر ایسی خطا کر ڈالی، اگر اتنی خطا کے بعد بھی نبی کی بارگاہ میں لوٹ کر جاتے اور معافی کے طلبگار ہو جاتے تو ہر نبی اپنی قوم کے لیے بڑا شفیق و مہربان ہوتا ہے۔ وہ رسول، وہ نبی اپنے قوم کے لیے دعا فرما دیتے، لیکن وہاں تو ان کی شان گھٹانے کی تہذیب تھی ان کے ذہنوں میں کہ ہمیں نبی کی شان کو گھٹانا ہے۔ تو عزیزو انہوں نے ایسا ہی کیا، اونٹنی کو ذبح کیا، بوٹی تقسیم کی،
ابھی بوٹی کا تقسیم کرنا تھا کہ ناقۃ اللہ تقسیم ہو گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قہر و غضب کا نزول فرمایا کہ جن پہاڑوں کو چیر کر اللہ نے اونٹنی کو ظاہر کیا تھا وہی پہاڑ آپس میں مل گئے، اور ملنا تھا کہ قوم سمود کی ہستی مٹ گئی، اس کا وجود مٹ گیا۔ برادران ملت، پتہ کیا چلا کہ جو نبی کی شان گھٹانے میں لگتا ہے اللہ اسی کی شان کو گھٹا دیا کرتا ہے۔ برادران اسلام، لیکن آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فگن فرمایا آپ نے۔ کتنا احسان عظیم ہے میرے مصطفیٰ کا، غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے بطن سے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو صرف بشر بن کر نہیں آئے تھے، نبوت کا تاج لے کر آئے تھے، اور نبوت کا تاج جب لے کر آئے تھے تو آپ کو فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح ماں کے گہوارے میں رہ کر آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تھا، رسول پاک کو سجدے میں ہی اپنی نبوت کا اعلان فرمانا چاہیے تھا۔ لیکن احسان ہے اس رسول عظیم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مکے کے باشیوں کے درمیان بچپن میں اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ آج یہی وجہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی تھی۔ بولیے آپ ماننے کو تیار ہیں؟ اب میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے ایک صاحب منصب امام آپ کی مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ میرے مقتدی ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک صاحب منصب ٹیچر اپنے شاگردوں کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ ایک صاحب منصب پیر اپنے مریدوں کو کہہ سکتا ہے کہ میرا مرید ہے، لیکن کوئی منصب پہ نہ ہو تو امام نہیں ہے مقتدی کہہ سکتا ہے؟ ٹیچر نہیں ہے اسٹوڈنٹ کہہ سکتا ہے؟ پیر نہیں ہے مرید کہہ سکتا ہے؟ یہ حق اسی وقت ملے گا کہ جب منصب پہ ہو۔ اگر منصب نہیں ہے تو یہ کہلانے کا حق اس کے پاس نہیں ہے۔ اب ذرا بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے، سجدے میں آپ نے سر دیا تھا تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ارے بولو بھائی، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہ تو عوام زد ہے، ہر کسی کی زبان زد ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے سجدے میں کیا فرمایا تھا؟ رب حبلی امتی۔ اچھا، امتی کہلانے کا حق کون رکھے گا؟ امتی کون کہے گا؟ مسجد کے امام صاحب کہیں گے یا پیر صاحب کہیں گے یا ماسٹر صاحب کہیں گے؟ امتی کون کہے گا؟ جو نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ امتی کہے گا۔ تو یہ تو احسان ہے میرے رسول کا کہ آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، ہاں امت کی حفاظت کے لیے اللہ سے اپنی امت کو ہبہ ہونے کی دعا فرما رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ میرا رسول وہ ہے کہ جو ماں کی کوکھ سے دنیا میں تشریف لایا، نبی تھا لیکن احسان ہے مصطفیٰ کا کہ انہوں نے اپنی نبوت کو پوشیدہ رکھا۔ سبحان ورنہ یہاں چلو، ورنہ میرے رسول سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کنتو نبیوں و آدم و بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں فضیلت مصطفیٰ کو سمجھتے چلو، ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے بشر ہو پھر نبی ہوگا۔ غور سے سنیے گا بھائی میرے، ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے بشر ہو پھر نبی ہوگا۔
توجہ آپ کی کہیں اور جا رہی ہے. اگر میری طرف توجہ بھی ہم لوگ رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتے ہیں. اگر چہرہ ذرا ادھر ہوگا تو پھر مزاج ہمارا بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ پیشہ ور تو ہے نہیں. یہاں بند کر کے ہم کو 1 گھنٹہ بولنا ہے نہیں. دل لگا کے آپ سنیں گے تو دل لگا کے ہم بھی بولیں گے. ٹھیک ہے، آپ سماعت فرمائی. جو میں آپ کے سامنے نکتہ رکھ رہا ہوں اسے سنیے کہ ہر نبی کے لیے لازمی ہے کہ پہلے وہ بشر ہو. اگرچہ اللہ تعالی اپنے خلیفہ کے ہونے سے پہلے خلافت کا اعلان کر دے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے باوجود جب بشر ہوں گے آدم جبھی نبوت ملے گی، شیش بشر ہوں گے تب نبوت ملے گی، نوح بشر ہوں گے تب نبوت ملے گی، یوسف بشر ہوں گے تب نبوت، یونس بشر ہوں گے تب نبوت، ادریس بشر ہوں گے تب نبوت، یوشع بشر ہوں گے تب نبوت. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جب بشر ہوں گے تب نبی. غور سے سن رہے ہیں نا؟ جب بشر ہوں گے تب نبی. تو اسی کل میں تو مصطفیٰ کو بھی ہونا چاہیے. بولو، جب سارے نبیوں کے لیے اللہ نے اصول یہی بنایا کہ نبی اسی وقت ہوگا جب وہ بشر ہوگا، تو مصطفیٰ بھی اس سے الگ تو نہیں ہو سکتے. مگر مصطفیٰ جانے رحمت خود فرماتے ہیں کہ میری نبوت وہ ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدم آب و گل کی منزل میں تھے، جسم اور روح کے درمیان تھے، تو بھی میں نبی تھا. پتہ کیا چلا کہ مصطفیٰ ایسے مختار ہیں کہ اپنی نبوت کے لیے انہیں بشریت کی بھی احتیاج نہیں ہے. انہیں بشریت کی بھی احتیاج ہے. برادران ملت اسلام، احسان عظیم ہے میرے رسول کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا احسان کہ سیدہ حلیمہ کے ساتھ اگر آپ کے گھر جائیں، حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو دیکھیں کہ گود میں آ جائیں تو پستان میں دودھ آ جائے، اونٹنی پہ سوار ہو جائیں تو برق رفتار اونٹنی ہو جائے، گھر پہ لے جائیں تو پھر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر تھے انہیں تیل لانے کی ضرورت نہیں ہوئی، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوئی. جیسے ہی شام ہوتی تھی حضور کے جسم اثر سے اجالا ایسا پھوٹتا تھا کہ پورا گھر روشن ہو جاتا تھا. ہے نا؟ احسان نبی کا اسی ٹائم اعلان نبوت فرما دیتے ہیں. میرے رسول کا احسان ہے کہ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے رسول پاک ہوئے اور اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جو بکریاں لے کر گئے تھے، حضور بھی ساتھ میں تھے، پہاڑ پہ پہنچے تو فرشتوں کی جماعت آ گئی. اب جو فرشتوں کی جماعت آ گئی تو ان فرشتوں کی جماعت نے رسول پاک کو ایک چٹان پہ لٹا دیا. حضرت جبریل امین سامنے آئے اور آپ نے رسول پاک کے سینے اقدس کو چاک کیا اور قلب انور کو نکالا، نور کے تشت میں رکھ کر زمزم سے غسالہ دیا. آپ بتائیے کہ اس زمانے میں اوپن ہارٹ سرجری ہے، لیکن جس وقت کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی وہ ہوش میں ہوگا؟ جسم سے دل نکال لیا جائے وہ زندہ رہے گا. لیکن میرے رسول ایسے بااختیار ہیں کہ ہر انسان اپنے دل کا محتاج ہے، مگر میرے مصطفیٰ اپنے دل کے محتاج نہیں ہیں، دل میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے. رسول پاک کا قلب انور پیالے میں رکھا ہوا ہے، کشت میں رکھا ہوا ہے، زمزم سے غسالہ دیا جا رہا ہے. اور آپ ہیں کہ جو رسول پاک وہ ہیں کہ جو جبریل امین سے کلام فرما رہے ہیں، کلام فرما رہے ہیں. عزیزو، یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ ایک جلیل القدر فرشتے ہیں مہتر میکائیل علیہ السلام، جو کسی کی خدمت میں نہیں جاتے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ عرش کے پائے کو، وہ عرش کے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق متمکن ہوتا ہے، اس پر عرش کے پائے کو تھام کر رہتے ہیں.
بس یہی خدمت ہے. یوں کہہ لو کہ خدمت الہیہ میں ہوتے ہیں میکائیل علیہ السلام, کہیں اور نہیں جاتے. لیکن مقام مصطفیٰ کو سمجھو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھی بھیجا کہ میکائیل تم بھی جاؤ اور جا کر کے خادمان رسول میں اپنا نام لکھوا لو. تو جب شق صدر کی تکمیل ہو گئی, قلب کو سینے میں رکھ دیا گیا, تو پشت پر میکائیل علیہ السلام نے مہر نبوت لگا کر خدمت رسول کی کا شرف حاصل کر لیا. برادران ملت, عزیزان گرامی, جب منصب کی مہر بھی مل گئی ہے نا, آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں یہ گاؤں کا نام کیا ہے. تو یہاں پنچایت ہوگی نا, تو پنچایت میں کوئی وارڈ ممبر ہوگا, کوئی کیا بولتے ہیں اس کو, مکھیا ہوگا. تو منصب ہے تبھی تو مہر ملے گی. اگر منصب نہیں تو مہر ملے گی. مہر کب ملے گی؟ جب منصب. اب اگر کوئی منصب پہ نہ ہو اور مہر پاس میں رکھے تو بولو تعزیرات ہند کی کوئی دفعہ اس پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ لگے گی نا. کہ اگر وہ مکھیا نہیں ہے اور مکھیا کی مہر اپنے پاس لے کر ٹھوکتا رہے تو وہ بچے گا؟ وہ تو فوراً ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی دفعہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال بعد نبوت ملی. اگر بچپن میں حضور کے سجدے پر اعتماد نہیں تمہیں تو کم سے کم اس پر تو بھروسہ کر لو کہ میرا رسول 40 سال کا نہیں ہے, 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہے, اور اللہ نے مہر نبوت عطا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتیازی شان عطا فرما دی. میرے عزیز, اگر رسول اللہ چاہتے تو اس وقت ہی جب سیدہ حلیمہ آئی تھی اور روتے ہوئے آئی تھی اور رسول پاک نے اپنے ماں کے احترام میں قیام کیا تھا, چادر بچھا دی تھی. سیدہ حلیمہ نے پوچھا تھا کہ میرے لال آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ کہا ہاں ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو. سینہ کھول کے دکھا دیا تھا اور پشت کو اٹھا کے دکھایا تھا, مہر نبوت دکھا دی تھی. اسی وقت رسول پاک کو چاہیے تھا کہ اعلان نبوت فرما دیتے, مگر میرے رسول نے اس وقت بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, کیونکہ میرے رسول کسی قوم اور قبیلے کے رسول اور نبی بن کر نہیں تشریف لائے ہیں. عزیزو, 12 سال کی عمر میں راہب پادری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھیں کہ جب آپ چلتے تو بادل سایہ فگن ہوتا, اگر درخت کے نیچے بیٹھتے تو ٹہنیاں آپ کے کندھوں کو چومتی تھیں, حضور تشریف جلوہ فگن ہوتے تو کنکریاں کھچ کے آتی تھی, قدموں کو چومتی تھی. پادری نے اس منظر کو جو دیکھا تو آپ کے چچا سے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بھتیجے کا. انہیں بھتیجا مت جانو, ان کی نشانی بتا رہی ہے کہ یہی خاتم الانبیاء ہیں, یہی احمد مجتبیٰ ہیں. تو جب تصدیق کر دیا تھا اس پادری نے تو میرے نبی کو چاہیے تھا کہ اسی وقت اعلان نبوت فرما دیتے, مگر احسان ہے اس مصطفیٰ کا کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. عزیزان گرامی, 40 سال تک اپنی زندگی کو ان وحشی صفت انسانوں کے درمیان پیش کرتے رہے اور ان کی توجہ کا مرکز خود مصطفیٰ بنے رہے. جب سب کی توجہ کا مرکز مصطفیٰ بن گئے. یہاں ایک اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں, نبی کی غیبدانی کو بھی سمجھو کہ وہی کہاں نازل ہوگی. یہ اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چلا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں معلوم, لیکن وہی کہاں نازل ہوگی؟ حضور کے بستر پہ بھی وہی نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے میں وہی نازل ہو جاتی, حضور خانے کعبہ میں جاتے وہاں وہی نازل ہو جاتی. اللہ کہاں وحی کا نزول فرمانے والا ہے یہ اللہ کے رسول کو کیسے معلوم کہ آپ جب 40 سال کے ہو گئے تو پھر جبل رحمت پر تشریف لے جاتے, جب آپ جبل نور پر تشریف لے جاتے رہے جہاں غار حرا ہے,
اور کئی کئی دن تک آپ مراقبے کرتے رہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرضی الہیہ کیا ہے یہ مصطفیٰ کو خبر ہے، اور نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیا کرتا ہے۔ برادران اسلام، غرض کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سکینہ ہوا، اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق فرمایا۔ اگر پہلے فرما دیتے تو کوئی ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہوتا، کوئی عمر فاروق اعظم نہیں ہوتا، کوئی عثمان غنی نہیں ہوتا، کوئی علی شجی نہیں ہوتا۔ یہ تو احسان ہے اس مصطفیٰ کا کہ جس نے 40 سال تک اپنی نبوت کو پوشیدہ رکھا، بشریت کو ظاہر فرمایا۔ برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ جب ان فرزانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شوکت کو دیکھ لیا تو آپ کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے۔ تو جب وابستگی اختیار کر لی تو ان کا عالم کیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ محبتوں کا عالم یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ان کو خبر لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن سے فاقہ ہو رہا ہے مدینے میں۔ تو صحابی بازار گئے گوشت کی دکان پر، وہاں سے آپ نے دست کا گوشت لیا اور گھر لے کر آئے، اپنی بیوی سے عرض کیا کہ اے میری بیوی ذرا اس کو اچھے سے پکا دو، بھون دو تاکہ میں اسے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کروں۔ صحابیہ بھی بڑی خوش ہوئی، جلدی سے اس گوشت کو لیا اور اسے آپ نے پکانا شروع کیا۔ جب اس میں سے خوشبو پھوٹ گئی تو صحابیہ نے اپنے شوہر کو دیا قاب میں رکھ کر کے۔ صحابی نے بھی لیا قاب کو اور گھر سے نکلے کہ کاشان نبوت میں جاؤں گا اور یہ ہدیہ پیش کر دوں گا، یہ نذرانہ پیش کروں گا۔ جیسے ہی گھر سے نکلے گلی میں آئے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے، ایک ہجوم لگا ہوا ہے، پوری گلی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ یہ گلی کے آگے میں ہے کیا کہ لوگ اس طرح جام لگائے ہوئے ہیں۔ تو کسی سے پوچھا نہیں، کبھی داہنے سے کسی کو ہٹاتے، کبھی بائیں سے کسی کو ہٹاتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے، بھیڑ کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ بالکل آگے پہنچے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے اور واز فرما رہے تھے۔ چاروں طرف کی گلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ صحابی نے جو یہ منظر دیکھا تو انہیں یہ بھی خیال نہ رہا کہ مجھے اس برتن کو کہاں پیش کرنا ہے جس میں سالن ہے۔ جوش میں قدم بڑھاتے ہوئے حضور کے بارگاہ میں پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے اور اسی چبوترے پر اس برتن کو رکھ دیا، اس برتن کو رکھ دیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ کیفیت جو دیکھی نا تو مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد خطاب کو موقوف فرمایا اور ڈھکن کو کھول کر کے وہاں سے ایک بوٹی کو اٹھایا اور اس بوٹی کو اٹھا کر کے اپنے مخصوص انداز سے تناول فرمانا شروع کر دیا۔ اب جو اسے تناول فرمانا شروع کر دیا، سب نے دیکھا، در والوں نے بھی دیکھا، گھر والوں نے بھی دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو یہ منظر اتنا اچھا لگا کہ دوسرے دن آپ بھی گوشت لے کر آئے، حضور کی بیٹی سے کھانا پکوایا۔ اب جو سالن تیار ہو گیا تو قاب میں رکھوا کر ڈھکن سے ڈھک کر اسی جگہ پر آئے جہاں رسول پاک کل بیٹھے تھے۔
اور اسی انداز سے بیٹھے. میرے نبی نے جس طرح اس صحابی کو دیکھا تھا وہاں تو کوئی شخص نہیں تھا، انسان تو انسان، کوئی ایک کھمبا بھی نہیں تھا، لیکن نقل کرنے کا عالم یہ تھا کہ آپ بھی اسی طرح سے سرتاپا کبھی نگاہ اوپر لے جاتے کبھی نیچے لے جاتے، اور اس کے بعد پھر اسی انداز سے مسکراتے ہوئے ڈھکن کو کھولتے ہیں اور اس میں سے بوٹی اٹھا کر کے کھانا چاہتے ہیں کہ راہگیر صحابی جو آئے تو انہوں نے جو دیکھا تو مذاق کرنا شروع کر دیا. کہا اے عثمان کیا گھر والی سے خفا ہو گئے ہو؟ کیا گھر والی سے آپ خفا ہو گئے؟ کھانا تو گھر میں کھانا چاہیے، چوراہے پہ کیوں کھا رہے ہیں؟ اب ایک آیا، دو آیا، تین آیا، چار آیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی نے صحابی کو روکا اور کہا سنو، میں گھر سے ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، کل میں نے مصطفیٰ کی یہ ادا دیکھی تھی جس ادا کو دیکھ کر میں نبی کی اس ادا کو اپنانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو ذرا خیال کرو کہ نبی سے کیسا عشق پیدا ہو گیا تھا کہ جب گھر والوں کو کا یہ عالم تھا کہ مصطفیٰ سے ایسی، مصطفیٰ کی ایسی نقل کرتے تھے تو در والوں کا عالم کیا. میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بہت جلد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آؤ دیکھو عشق کا عالم کیا تھا کہ ضد صحابہ میں بھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ ضدی نہیں تھے، لیکن نیت خراب نہیں تھی. صالح علیہ السلام کے ساتھ کہ جو مصاحبین تھے ان کی نیت خراب تھی، نبی کی شان گھٹانے کے لیے ضد کر رہے تھے. لیکن نبی کے صحابہ میں بھی ضد تھی، مگر ضد اس بنیاد پہ تھی کہ نبی کی شان گھٹے نہیں، میری ضد پوری ہو، مصطفیٰ کی شان بڑھ جائے، میرے نبی کی شان بڑھ جائے. اس بنیاد پر سنو، ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو لبابہ. کیا نام ہے؟ ابو لبابہ. ان کی خطا صرف اتنی تھی کہ اللہ کے رسول کہیں بیان فرما رہے تھے، کسی سے گفتگو کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، بیچ میں انہوں نے مداخلت کی. جیسے ہوتا نہیں کہ شہرت صاحب سے کسی نے بات کیا، اب معلوم ہوا کہ تیسرے صاحب آئے، انہوں نے نہیں ایسے ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ عادت بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی. تو حضرت ابو لبابہ کی اتنی ہی خطا تھی کہ اللہ کے رسول بیان فرما رہے تھے، اس درمیان بیان ابو لبابہ بول پڑے تھے. اور یہاں تو حکم یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند بھی مت کرو. حضرت ابو لبابہ نے یہ خطا، یہ غلطی ان سے ہو گئی تو جب احساس ہوا تو لرز گئے، کانپ گئے، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، میرے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو فوراً ہی دل نے تسلی دی کہ بے چین مت ہو، رؤوف مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو، رحیم مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو، ان کی سزا میں بھی مزہ ہے، زیادہ بڑی سے بڑی سزا موت کی دیں گے، چلو انہی کی بارگاہ میں. اچھا آپ تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور خطاب فرما رہے تھے، آپ بیتابی میں تھے، یہ بھی انتظار نہ کیا کہ حضور خطاب کو موقوف کریں تو میں اپنی بات کو رکھوں. بے قراری میں کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارے آقا وہ ہیں جو دل کا حال کیا تو سارے زمانے کا حال جانتے ہیں. صحابی سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے، اللہ غفور ہے. حضرت ابو لبابہ بیٹھ تو گئے مگر ایمان کی حرارت ان کو پھر کھڑا کر دیا. آپ پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابی سے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھے مگر سکون نہ ملا تو پھر کھڑے ہو گئے. غرض کے اسی طرح سے 3 مرتبہ آپ نے کیا. آخرکار نبی نے فرمایا کہ اے ابو لبابہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ غفور و رحیم ہے. اب نبی اور کھل کے بول رہے، فرماتے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ غفور و رحیم ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مختار کائنات ہیں، جو مالک کل ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ابو لبابہ بھی بزید ہو گئے، کہا یا رسول اللہ
جب تک کہ میری خطا معاف نہیں ہوگی میں در دولت سے چلوں گا نہیں. اور اپنے آپ کو مسجد نبی کے ایک کھمبے سے باندھ لیا. آج بھی وہاں نشانی موجود ہے کھمبے کی صورت میں. اسے استوان توبہ کہتے ہیں, استوان ابو لبابہ کہتے ہیں. اور یہ کھمبا ایسی جگہ پہ ہے کہ جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے تشریف لاتے تھے, ازواج مطہرات کے حجرے سے مسجد نبی میں جب تشریف لاتے تھے, جیسے ہی دروازہ کھولے سامنے ہی وہ کھمبا. اور کیجئے گا, سامنے ہی وہ کھمبا ہے. اللہ کے رسول فجر میں آئے مگر دعا نہیں کی, ظہر میں آئے دعا نہیں کی, عصر میں آئے دعا نہیں کی, مغرب میں آئے دعا نہیں کی, عشاء میں آئے دعا نہیں کی, تہجد میں آئے دعا نہیں کی, اصحاب صفہ کو درس دینے کے لیے آئے دعا نہیں کی, کوئی وفد آ گیا ملنے کے لیے آئے دعا نہیں کی. 3 شبانہ یوم ابو لبابہ اسی طرح مچلتے رہے. مجھے حیرت ہوئی, یا اللہ وہ مصطفیٰ کہ جس سے جنگلی ہرن آزادی کی بھیک مانگے, مصطفیٰ اس ہرن کو آزادی دلا دیں. یہ تو جلیل القدر صحابی ہیں, ان کے لیے نبی دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے رسول نے یہ دیکھ لیا تھا کہ میرا دیوانہ جب میری چوکھٹ پہ مچلے گا تو باب رحمت کھلے گا, اور جب باب رحمت کھلے گا تو لوح میں محفوظ وہ آیت کریمہ جو مجھ پر نازل ہوگی, اور جب وہ مجھ پر نازل ہو جائے گی تو صرف ابو لبابہ نہیں بخشا جائے گا, صبح قیامت تک کا ہر وہ امتی بخش دیا جائے گا جو میری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوگا. یہاں تک کہ وہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ جب تم اپنے انفاس پر ظلم کرو تو کہیں اور نہیں, دربار مصطفیٰ میں حاضری دے دو, نبی دعا کر دیں گے تو اللہ کو تم بڑا غفور جان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان سرکار سرکاہی, فیضان اولیاء کرام. سماعت فرماتے رہیے. آؤ ایک انداز اور بھی دکھا دوں. دیکھیں گے قوم صالح نے ضد کیا, ذلیل و خوار ہو گئے, لیکن یہاں صحابی ضد کر رہے ہیں, اللہ انہیں بھی رتبہ دے رہا ہے, اور مصطفیٰ کے رتبے تو خدا نے بلند ہی کر رکھے ہیں. عزیزو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے, اور کسی صحابی کے مشق کا پانی ختم ہو گیا. اب جب پانی ختم ہو گیا, غور سے سنیے گا بھائی, پانی ختم ہو گیا تو وہ صحابی کہاں آئے؟ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں آئے؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے تھا. کیوں بھائی؟ اللہ ہی تو دینے والا ہے نا, تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے تھا. یہ حضور کی بارگاہ میں کیوں تشریف لائے؟ ڈائریکٹ مانگ لیتے, اللہ پانی دے دے. میرا یقین ہے کہ صحابی دعا کرتے غیب سے پانی آ جاتا. جب اولیاء کی دعا کا اثر یہ ہے تو ولیوں سے زیادہ بلند رتبہ اس صحابی کا جس نے ایک پل نبی کو دیکھا ہے. تو صحابی دعا کرتے پانی آ جاتا. لیکن ایک بات بھی یہ بتاؤ کہ ہم لوگ سنی مسلمان ہیں نا, نماز کے بعد امام صاحب کے وظیفے کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی مرضی سے ہم دعا مانگ کے بھاگتے تو نہیں ہے نا. ہم مقلد ہیں, تقلید کرنے والے ہیں, غیر مقلد نہیں ہیں کہ نماز پڑھی اور فرار ہو گئے. ہم مقلد ہیں, تقلید کرنے والے ہیں, غیر مقلد نہیں ہیں. غیر مقلد پڑھے گا نماز بھاگ جائے گا, امام کی ایسی ایسی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم مقلد ہیں, تقلید کرنے والے ہیں. مصلی پہ امام صاحب ہیں, تسبیح لمبی کرنے ہم بیٹھے رہیں گے, اپنی ساری ضروریات کو ترک کر کے بیٹھے رہیں گے کہ امام صاحب دعا کریں گے تو ہم آمین کہیں گے. بولو بھائی ایسا ہی تو ہوتا ہے نا, بولو ایسا ہی تو ہوتا ہے نا. جب امام موجود ہے تو دعا کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے. وہ بڑے نادان ہیں, ان کے پاس کوئی مقتدا پیشوا نہیں ہے, رہنما رہبر نہیں ہے, اس لیے وہ بغیر دعا کے فرار ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو امام بھی ہے, مقتدا بھی ہے, پیشوا بھی ہے, اور ہم اپنی دعا کو ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچاتے ہیں. ہمارا امام دعا کہتا ہے تو ہم سنت جبریل ادا کرتے ہیں آمین کہہ کر کے. برادران ملت اسلام,
آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے علاقے کے بہت سے لوگ ادھر جا رہے ہیں اور جب ادھر جاتے ہیں تو بھی ادھر نہیں آتے ہے نا. خیال فرمائیے میرے بھائی، پانی ختم ہو گیا، رسول پاک کی بارگاہ میں آئے. اگر حضور کو بھی اپنی طرح سمجھتے تو جاتے؟ بولیے. کیونکہ حضور کے پاس بھی تو ایک ہی مشق، کتنا پانی پلائیں گے. لیکن ان کو معلوم ہے کہ جہاں کوئی نہیں پلا پائے گا وہاں مصطفیٰ پلائیں گے. محشر میں تو کوئی نہیں پلا پائے گا، سب یہ کہیں گے سب الا غیری، لیکن میرا رسول تو بلا بلا کے پلائے گا. انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں تمہارے لیے ہوں. تو مصطفیٰ ہیں کہ جہاں کوئی نہیں پلا پاتا وہاں میرے مصطفیٰ پلائیں گے، کوثر و تسنیم کا جام پلائیں گے. صحابی کو یقین ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم پیاسے، ہمیں پلایا جائے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب قحط سالی ہوئی تھی اور یہودی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہماری زمین پیاسی ہے، یا رسول اللہ ہمارے باغات پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، اللہ کے رسول برسات چاہیے. تو میرے نبی نے مسجد نبی سے نکل کر ایک فلانگ دور گئے جہاں آج مسجد خمامہ ہے، اور وہاں جا کر کے آپ نے دور بادل تھا اشارہ کیا. بادل بھی نبی کے اشارے کو سمجھتا ہے، لیکن ہم تو رسول کی حدیث بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، وہ بادل آیا تھا اور ایک ہفتہ برسا تھا. اور کیسا برسا تھا؟ گھوم گھوم کے برسا، چکر لگا لگا کے برسا تھا. ایک ہی ٹکڑے نے پورے مدینے کو جل تھل کر دیا تھا. ہم تو جاتے ہیں کعبے کا طواف کرتے ہیں، لیکن وہ بادل آیا، کہا یہ میرا نصیب ہے، سب تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، میرا نصیب جاگا ہے، لہٰذا میں کعبے کا طواف کروں گا. گھوم گھوم کے ہفتہ بھر برستا رہا. 7 دن، ہم 7 چکر لگاتے ہیں، 7 دن گھومتا رہا. برادر اسلام، تو جن کے اشارے پہ بادل آئے برس جائے، یہاں پیاسے صحابہ تھے، نبی کو چاہیے تھا کہ بادل کو بلاتے اور برسات کرا دیتے، مگر میرے نبی نے ایسا کیا نہیں. اچھا، رسول پاک کو چاہیے تھا کہ اپنے جن امتیوں کو، مریدوں کو بلاتے اور فرماتے جاؤ زمزم کا پانی لے کے آؤ، لیکن میرے رسول نے ایسا بھی نہیں کیا. وہ اجنہ کے جو سلیمان علیہ السلام کے کام آ جائیں، سلیمان علیہ السلام کے اجنہ امتی نہیں، لیکن میرے نبی کے امتی تو جن بھی ہیں، مگر رسول پاک نے جنوں کو حکم نہیں دیا. فرشتے بھی منتظر تھے کہ حکم مصطفیٰ ہو جائے تو ہم پانی لے کر دربار محمدی میں حاضر ہو جائیں، لیکن نبی نے ان فرشتوں کو بھی نہیں بلایا. چاہیے تو یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد کریم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ عمل فرماتے. انہوں نے بچپن میں اینڈی ماری تھی، چشمہ جاری ہوا تھا، نبی نالین کی ٹھوکر مارتے چشمہ جاری ہو جاتا، مگر میرے رسول نے ایسا بھی نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ رسول پاک اپنی امت کو بے سبب چیزوں کی طرف متوجہ نہیں فرمانا چاہتے. میرے رسول چاہتے ہیں کہ میری امت سبب کو جمع کرے، مسبب پایا جائے گا. اب آپ لوگ سبب مسبب نہیں سمجھو گے، مولانا لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے سمجھ لو کہ سبب کا مطلب ایک قطرہ پانی، اللہ برکت دے گا، سمندر ہو جائے گا، بات سمجھے؟ لیکن وہ ایک قطرہ پانی آپ کو غیب سے نہیں منگانا ہے، اپنی محنت اور جستجو سے وہ ایک قطرہ پانی جمع کرنا ہے، جفاکشی کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. تو رسول پاک نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. صحابی سے فرمایا کیا کل پانی ختم ہو گیا؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے قطرے قطرے نچوڑ لیے ہیں، مشک میں پانی نہیں ہے. کہا پلٹو. اب جو فرمایا پلٹو، تو وہ چمڑا جس نے پانی پی لیا تھا نبی کے ارادے کو سمجھ گیا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا. اب جو چمڑے نے اپنا منہ کھولا تو جو پیا ہوا پانی چمڑے کے جسم میں تھا وہ ایک قطرے قطرے کر کے جمع ہوا تو ایک پیالہ جمع ہو گیا. صحابی لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے میں اپنا ہاتھ رکھ دیا. یہ آپ نے تو سنا ہوگا ہے نا بھائی، ہاتھ رکھ دیا، آپ کے گھاؤ مبارک سے چشمے جاری ہو گئے. ٹھیک، میں یہاں جو آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اسے سماعت فرمائیے.
سنیں گے بھائی؟ نہیں سنیں گے؟ جو دعوت دینا چاہتا ہوں اسے سنو، کیونکہ آج سماج میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ علماء بیٹھے ہو، ان سے پوچھو کہ فقہ کی زبان میں اگر کسی شخص نے ایک پیالے پانی میں اپنی انگلی ڈال دی تو کیا اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ بولیے، کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ پیالے میں ایک انگلی ڈال دی اس نے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ اس سے نہ وضو کیا جا سکتا ہے، نہ اس پانی کو پیا جا سکتا ہے۔ وہ پانی کیا ہو گیا؟ مستعمل۔ کیا ہو گیا؟ مستعمل پانی ہو گیا۔ اب نہ پی سکتے ہو نہ وضو کر سکتے ہو۔ تو ذرا سوچو، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، تمہاری انگلی پڑ جائے پیالے میں تو وہ پانی مستعمل ہے، نہ دوسرے پی سکتے نہ تم پی سکتے ہو، وہ مستعمل پانی ہو گیا۔ تو یہی بتانا چاہتا ہوں، بشر اور خیر بشر میں فرق کیا ہے کہ بشر انگلی ڈالے تو پانی مستعمل ہوتا ہے، اور خیر بشر انگلی ڈال دے تو پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے، پانی مطہر ہوتا ہے، پانی منور ہوتا ہے۔ ما آتاکم الرسول۔ مسکرائیں جیسے رسول پاک ایسے ہی مسکراتے تھے۔ حضور جیسے آرام فرماتے ایسے صحابہ بھی آرام فرماتے۔ ٹھیک؟ ایک موقع پر اللہ کا حکم آ گیا رسول پاک کی بارگاہ میں کہ 100 میں وصال کیا جائے، یعنی روزے پہ روزہ رکھا جائے، نہ پانی پیا جائے، نہ افطار کی جائے، نہ کھانا کھایا جائے، نہ سحری کی جائے، روزے پہ روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول نے روزے پہ روزہ رکھنا جو شروع کر دیا، میں نے بتایا کہ نقل کرنے کا عالم یہ تھا کہ گھر والے بھی نقل کرتے تھے، تو در والوں کے نقل کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا کہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ اب جو صحابہ نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا تو ایک دن تو کسی طرح پار کر لے گئے، دوسری دن تو حالت خراب، جسم کمزور ہو گیا، اور تیسرے روزے میں تو حالت یہ ہو گئی کہ مسجد نبی جو پہنچے تو غش کھا کھا کے گرنے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ اب کوئی آدمی اگر ابھی یہاں ٹھوکر لگے گرے تو ہمارا دل رحم کی طرف آمادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی مدد کے لیے ہم لپکیں گے نا۔ لیکن وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے اخلاق سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں، لیکن آج صحابہ کے اس عمل کو رسول نے پسند نہیں فرمایا، جلال کی کیفیت میں آ گئے، اور جب جلال کی کیفیت میں آ گئے تو فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے میرے مثل؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ برادران اسلام، یہ جملہ ابھی نبی بولے تھے، اس میں غضب ایسا تھا کہ اگر رسول کائنات اسی حالت میں تھوڑی دیر رہ جاتے نا تو نہ یہ زمین ہوتی نہ وہ آسمان ہوتا، یہ سارا جہان نہ ہوتا اور یہ سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب کا زمانہ ختم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ نے یہ آیت نبی پہ نازل فرما کر کے مزاج مصطفیٰ کو تبدیل فرما دیا کہ جو اب اپنی نبی کی نقل مت کرو، جو نبی کہیں وہ کرو، اور جس چیز سے نبی منع فرما دے باز آ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہیں دیں اسے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے باز آ جاؤ۔ بس حالت کیا ہوئی پھر صحابہ کی؟ منتظر رہتے تھے کہ کب وحی کا نزول ہوگا، کب مصطفیٰ حکم دیں گے۔ بس ایک واقعے کو غور سے سن لیجئے کہ کس طرح اطاعت و فرما برداری تھی صحابہ میں۔ بخاری شریف میں کتاب الطہارت کی بہت طویل حدیث ہے، جس کا میں آپ کے سامنے سارانش پیش کر رہا ہوں کہ شراب، عرب کے سماج میں شراب جو تھی
وہ پانی کی طرح پی جاتی تھی، بغیر شراب کے وہ بول بھی نہیں پاتے تھے۔ ہمارے وہاں شراب پی لے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، وہاں اتنی شراب کی عادت کہ جب تک نہ پیے ہوش میں نہیں رہتے تھے، شراب پیتے تھے۔ اور شراب ایک ایسا عمل تھا کہ اللہ نے اس کو ڈائریکٹ حرام بھی نہیں کیا۔ انصار و مہاجر جمع ہو گئے تو شراب خوب پی جانے لگی۔ مکے کے صحابہ، مکے سے آئے ہوئے مہاجرین اور مدینے کے انصار دونوں مل کے شراب پینے لگے۔ اور شراب پینے کا عالم یہ کہ شراب پی پی کے مسجد میں بھی آنے لگے۔ اب مسجد میں آگے دھیرا مشتی کرنے لگے، نشے کی حالت میں آدمی صحیح سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ادھر کیوں نہیں لگی تو ادھر کیوں نہیں لگی، حتیٰ کہ پوری مسجد میں ہی ہونے لگا۔ تو میرے نبی نے اس وقت یہی فرمایا تھا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، جو تم کر رہے ہو حرکات اس کو میں دیکھ رہا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آیت کریمہ کا نزول ہو گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ ذرا سوچو، نماز افضل العبادت، لیکن شرابی کو حکم دے دیا گیا کہ جب تم شراب پیے رہو تو مسجد میں مت آؤ۔ لیکن جب رسول نے فرما دیا ایوکم مثلی، کون ہے میرے مثل، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یہاں سے صحابہ کا مزاج ایسا بدلا کہ اب نبی جو فرماتے اس پر ہی وہ عمل کرتے۔ شراب کی حرمت آ گئی قرآن میں کہ شراب حرام۔ اب جب شراب کی حرمت آ گئی کہ شراب حرام ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اعلان فرما دیا کہ شراب کو حرام کیا جاتا ہے۔ ایک بھی صحابی نے یہ نہیں عرض کیا رسول اللہ ہمیں ایک ہفتے کی مہلت دے دیجئے، ہم دھیرے دھیرے کر کے شراب چھوڑیں گے۔ آپ کے وہاں تو کھینی بہت کھائی جاتی ہے نا؟ ارے بولیے بھائی، کھینی کھاتے ہیں نا آپ لوگ؟ کھیتی بھی ہوتی ہے کھینی کی۔ تو اب اگر کوئی کھینی کھانے والا کھا کھا کے اس کا پھیپھڑا خراب ہو گیا ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ قریب تمہیں کینسر ہونے والا ہے، مر جاؤ گے، کھینی چھوڑ دو، تو اپنی موت کا خوف اس کو نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر سے کہے گا ہاں ڈاکٹر صاحب چھوڑیں گے مگر دھیرے دھیرے چھوڑیں گے، صبح شام کھائیں گے پھر دھیرے دھیرے کم کریں گے، ہے نا؟ ایک کھینی کھانے والا اس میں بہت ہی کم شکر ہے، اتنا کم شکر ہے کہ اس کو علماء نے جائز کر رکھا ہے، بات سر ہے مکروہ ہے، مگر بات سمجھے نا؟ تو اس کو چھوڑنا یہ ویشالی کے لوگوں کے لیے محال۔ ذرا چھوڑو، سوچو کہ شراب کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن کوئی ایک صحابی کھڑا نہیں ہوا، سب نے حضور سے سنا اور اپنے گھر گئے۔ اب ذرا سوچو شراب کتنی تھی کہ صحابہ نے جو شراب کے برتن توڑنے شروع کیے تو گھر سے نکل کر شراب نالیوں میں بہنے لگی، وہاں پانی نہیں بہتا ہے، شراب بہنے لگی۔ حدیث پاک میں آئے کہ تعفن سے رہنا محال ہو گیا۔ اب جو تعفن سے رہنا محال ہو گیا، لیکن نماز کا وقت ہوا تو صحابہ مسجد میں آئے۔ اب جو مسجد میں آئے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم نے شراب کو چھوڑ دیا، برتن توڑ دیے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک برتن کی کیا حیثیت ہے، ہم تو اپنے ماں باپ کو آپ پہ قربان کرتے ہیں، شراب کی کیا حیثیت ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں لوہے تانبے پیتل کے برتنوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، اسے آگ میں ڈال دیتے، جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو برتن پاک ہو جاتا، دوسرے یوز میں آپ لے سکتے تھے۔ شیشے کا برتن تھا، اسے مانج لیتے، پاک ہو جاتا۔ ہاں توڑنا تھا تو کدو کا برتن توڑنا چاہیے تھا۔ آپ لوگ کدو جانتے ہیں نہیں؟ وہ جو ہوتا ہے گول گول سا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کا فضلہ نکال دیا جائے اندر ہانڈی کی طرح ہو جاتا ہے نا۔ پیالہ بنانا چاہو تو پیالہ، سراہی بنانا چاہو سراہی، کمنڈل بنانا چاہو تو کمنڈل۔ سادھو لوگ ٹہلتے ہیں اس کو لے کر کے، ساتھ میں کمنڈل ہے نا۔ تو کہا اسے توڑنا چاہیے تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ آگ میں ڈالو گے جل جائے گی،
اور پانی ڈالو گے تو جو شراب اس فضلے میں جا کے خشک ہو گئی ہے، جب پانی آپ اس میں ڈالو گے تو وہ سوکھی ہوئی شراب پانی سے جیسے ہی ملے گی یہ پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ اب نجس چیز سے نجس چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں ان برتنوں کو توڑنا چاہیے تھا جس میں شراب داخل ہو گئی۔ عزیزان گرامی، لیکن آؤ مولا علی مشکل کشا سے پوچھتے ہیں، اے علی آپ کو شراب سے کیسی نفرت؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ کسی جگہ پر گر جائے، کسی جگہ پر گر جائے شراب کا ایک قطرہ، اور مسلح دھار بارش ہو، جیسے آج ہوئی تھی صبح میں مسلح دھار بارش ہو، تو بتاؤ وہ شراب کا قطرہ وہاں رہ جائے گا؟ بولیے، 1-2 انچ مٹی بہ جائے گی؟ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شراب کا قطرہ زمین پہ گر جائے اور مسلح دھار بارش کے اثر سے وہاں سبزہ اگے، گھاس اگے، اور اس گھاس کو کوئی بکری کھائے اور میرے علم میں ہو جائے تو میں اس کا گوشت بھی نہ کھاؤں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں تم اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے باز آ جاؤ۔ برادرانی ملت اسلامیہ، مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرح دعوت مرحمت فرمائی۔ وہ رسول کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ فرمایا، اس رسول پر بھی موت آئی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے آپ کے اوپر جب موت آئے گی نا تو فرشتہ پوچھ کے نہیں آئے گا، فرشتہ یہ پوچھ کے نہیں آئے گا کہ ہم آئیں کہ نہیں آئیں، صبح آئیں گے شام آئیں، نہیں، وقت جیسے ہی ہو جائے گا موت آ جائے گی، فرشتے موت آئے گا، روح کو قبض کر لے گا۔ اب نیک و بد انسان ہے، علین سجین میں رہے گا، ٹھیک ہے، علین میں رہے گا، سجین میں رہے گا، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، اور جب موت آنے کا وقت ہوا تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں۔ بے تابی و بے قراری ایسی ہے کہ آپ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، وہ زہر جو مجھے تبوک میں دیا گیا تھا اس کا اثر مجھ پر عود آیا ہے، اور ان قریب ہے کہ میری یہ جاں منقطع ہو جائے گی، میری زبان میں ترشی ہے، اے عائشہ اس مسواک کو ذرا چبا کے مجھے دے دو۔ تو سیدہ عائشہ نے چبا کر کے دیا، آپ نے مسواک کیا۔ اسی عالم میں دروازے پہ دستک ہوئی، اب جو دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبریل۔ کہا جاؤ، کیونکہ حضرت جبریل کے آنے سے حضور کو بشاشت حاصل ہوتی تھی کہ اللہ کا کوئی فرمان لے کر جبریل آئے، بڑے خوش ہوتے تھے۔ اب جو جبریل حاضر ہوئے تو حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آج میں تنہا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ ایک فرشتہ اور بھی آیا۔ غور کیجئے گا، میرے ساتھ ایک فرشتہ اور بھی آیا ہے، وہ کسی کے وہاں اجازت نہیں چاہتا، جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ حضور نے پوچھا وہ کون سا فرشتہ ہے؟ عرض کیا حضرت جبریل نے کہ وہ موت کا فرشتہ ہے، وہ اس وقت تک آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بلا لو، بلائے گئے، بڑے حسین صورت، بڑی خوبصورت چہرہ، بڑا حسین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خوش ہو گئے، کس غرض سے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں کسی کے وہاں پوچھ کر نہیں جاتا، مگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آؤں تو پوچھ کر آؤں۔ یا رسول اللہ میں موت کا فرشتہ ہوں، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میرا حبیب
اجازت نہ دے روح کو قبض مت کرنا. روح کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے. آپ جانتے ہو حال کیا ہوا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ تو بڑے خلیق و مہربان ہیں. فرشتہ آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں. کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ روح کو اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک میرے رسول اجازت نہ دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا اسی صورت میں روح کو قبض کرتے ہو؟ بڑے حسین صورت میں تھے. کہا کیا اسی صورت میں روح کو قبض کرتے ہو؟ تمہاری تو صورت ایسی ہے کہ انسان دیکھ کے مرنے کی تمنا کرنے لگے. اتنے حسین ہو. کہا نہیں یا رسول اللہ جب میں بدکار کی روح کو نکالتا ہوں تو میری صورت غیر ہوتی ہے. میری صورت غیر ہوتی ہے. کہا اچھا جب روح کو نکالتے ہو تو تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں کسی نیکوکار کی روح کو نکالتا ہوں تو اس طرح سے جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جائے. گندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جائے. حضور نے فرمایا بدکار کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بدکار کی روح اس طرح نکالتا ہوں جیسے ریشمی کپڑے کو بھگو کر کے. ذرا مثال دیکھو ریشمی کپڑے کو. ریشمی کپڑا بہت ہلکا ہوتا ہے اور بھگو دو تو وزن ہو جاتا ہے اسے. ریشمی کپڑے کو بھگو کر کے کسی خاردار جھاڑی پر ڈال کر بے دریغ کھینچ لیا جائے. بے دردی سے کھینچ لیا جائے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر بے دردی سے وہ کپڑا کھینچا جائے گا تو کچھ بچے گا کپڑے میں؟ سب تو تار تار ہو جائے گا, دھاگا بن جائے گا. اس طرح سے بدکار کی روح کو نکالتا ہوں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ جی تم وہ صورت دکھاؤ جس صورت میں تم روح کو قبض کرتے ہو بدکاروں کی, ذرا وہ صورت بھی دکھاؤ. تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے. یہ منظر آپ دیکھ نہیں پائیں گے, آنکھیں بند کر لیجئے. میرے نبی نے آنکھیں بند کر لی. صورت فرشتے نے اپنی غیر کر لی. جب صورت غیر ہو گئی تو عرض کیا رسول اللہ آنکھیں کھولیے. اب جو نبی نے آنکھیں کھولی تو بس ایک بار پلکوں کو اٹھایا اور پھر آنکھیں بند کر لی. اتنی بھیانک صورت تھی کہ رسول پاک نے پھر آنکھیں بند کر لی. عزیزان گرامی یعنی اس فرشتے کی صورت کو دیکھنا بھی ایک طرح سے عذاب ہے ان کے لیے جو بدکار ہیں, بد کردار ہیں. تو جانتے ہو اس وقت میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے پروردگارا, اے رب قدیر, اے الہ العالمین, میری امت کی موت کی جتنی سختیاں ہیں, غور سے سنیے گا بھائی, اپنے مصطفیٰ پہ نثار ہو جائیے. کہ نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کی موت کی جتنی سختیاں ہیں اے اللہ وہ سب مجھ پر ڈال دے اور میری امت پر موت کو آسان فرما دے. ما آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے باز آ جاؤ. آپ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی روح انور کو فرشتے نے نکالا, اللہ کے حکم سے آسمانوں میں لے گیا, عرش پہ لے گیا, جنت میں لے گیا. کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں رکھا جائے. یہاں تک کہ لوٹ کے آیا تو جس میں اثر میں روح محمد کو رکھ دیا. اللہ نے پوچھا کہ اے فرشتے تو نے میرے حبیب کی روح کو کہاں رکھا؟ اے اللہ سارے جگت میں سب دیکھا, کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں روح محمد رکھی جائے. سب سے بہتر جگہ تو جس میں محمد تھی, جس میں میں نے رکھ دیا. میں نے رکھ دیا تو وہ رسول ہیں کہ جو موت تو ان کے لیے آئی مگر پھر اللہ نے انہیں حیات جاویدہ دے دیا. حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں, سب سے آخر میں قبر انور سے وہی نکلے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری محبت کا غلبہ ہوا تو میں نے چاہا کہ لاؤ
حضور کا آخری دیدار کر لوں۔ اب جو رسول پاک کا آخری دیدار کرنے کے لیے آپ نے رخ پھیرا تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگایا، اب جو کان لگایا تو وہاں سے یہی صدا آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میرے لیے ہبہ فرما دے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے برادر اسلام، زندگی خدا نے دی ہے، موت بھی خدا ہی دے گا۔ اے عزیزو، یہ مستعار زندگی جو اللہ نے تمہیں ہمیں دی ہے، اس کو طبیعت کے مطابق مت گزارو، شریعت کے مطابق گزارو۔ آج آپ کے باپ دادا بہت زیادہ شکشت ودوان شاید کوئی رہا ہوگا، لیکن وہ پختہ مسلمان تھے، وہ اللہ رسول کے حکم پہ جیتے تھے، غیر شرعی کام نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں، آج سے 1000 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنی فیملی کا 100 سال بھی اسٹڈی کر لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے باپ داداؤں کو کیا عزت ملی تھی، کیا عزت تھی، آج تمہیں کیوں نہیں عزت مل رہی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ دین اسلام پہ تھے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسدار تھے، نبی کے وفادار تھے، تو اللہ نے انہیں ہر مقام پہ عزت عطا فرمائی۔ لیکن آج ہمارے پاس ساری آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آج عزت نہیں پا رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے یورپ دیکھا، امریکہ دیکھا، برٹش دیکھا، جرمنی دیکھا، اور ان کی تہذیب کو اپنانے میں لگ گئے۔ جب مسلمان ان کی تہذیب کو اپنانے میں لگ گیا، طبیعت کو اختیار کرنے لگا، شریعت چھوٹنے لگی، تو جو دولت اللہ نے عزت کی ہمیں تمہیں دی تھی وہ ہمارے پاس سے چھنتی چلی جا رہی ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ کوئی جب چاہتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو گھر میں رہنے نہیں دیں گے، اور اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اس کو قبرستان میں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تمہیں زندگی میں تو ذلیل کیا ہی جا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مسلمانوں، خوف خدا پیدا کرو، ڈرو اپنے رب سے، اور شریعت محمدی کا دامن تھام لو اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، کیونکہ مرنا ہمیں تمہیں سب کو بھی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی میں کیے ہوئے گناہ ہیں اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ہی توبہ کا ارادہ کر لیں۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کا ارادہ کیجئے، توبہ کیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا یہ ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہوتی ہے وہ عمل سے اچھی ہوتی ہے۔ آپ ارادہ تو کیجئے، اچھائی اور نیکی کا ارادہ تو کیجئے۔ پھر دوسری حدیث پاک ہے کہ مومن کی نیت جو ہے عمل سے اچھی ہوتی ہے، اور پھر دوسری حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو عزیزو، لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ آج ہی کی بزم میں آؤ، ہم سب توبہ کر لیں، اپنی خطاؤں غلطیوں کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارا آنے والا دن بہتر فرما دے۔ تو لہٰذا میرا تعلق خانقاہ سے ہے، آپ سب سے گزارش کروں گا، مراقبے اور محاسبے کی دعوت دوں گا۔ مراقبہ بس سمجھ لیجئے کہ شروع کا مراقبہ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہیں بنتا ہے تو یہ خیال کیجئے کہ آپ یہ خیال کیجئے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا ہے تو یہ خیال کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آسان ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ انسان برائی کر سکتا ہے؟ آپ کہیں سروس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کا مالک موجود ہے، تو آپ خطا کی طرف آمادہ ہوں گے؟ آپ خطا کی طرف نہیں آمادہ، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔
اپنے پورے ٹائم کو آپ صحیح سے صرف کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی انسان چور ہو، چور اور بڑا شاطر چور ہو، لیکن کسی دن اس کے دل میں ایک دغدغہ پیدا ہو جائے کہ کہیں چوری کرتے ہوئے کوئی مجھے دیکھ نہ لے، تو بولیے وہ چوری کر پائے گا؟ وہ تو پتے کے کھڑکنے سے بھی ڈرے گا، ہوا کے چلنے سے بھی ڈرے گا، کسی بچے کے گزرنے سے بھی ڈرے گا، کسی راہگیر کے تیزی سے موٹر سائیکل سے گزرنے سے بھی ڈرے گا کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے، کہیں مجھے دیکھ نہ لے۔ پوری رات محنت کرے گا مگر چوری نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز، وہ رب العالمین ہے کہ جس سے تم کہیں کبھی چھپ نہیں سکتے ہو، وہ تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس احساس کو بیدار کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ جب خدا دیکھ رہا ہے، داروغہ اگر آپ کی چوری کو دیکھ لے تو آپ کو معاف کرے گا؟ کوئی مثال نہیں۔ اللہ ایسا رحمان و رحیم ہے کہ جس نے تمہاری چوری کو دیکھا ہے، لیکن تم اس کی طرف پلٹ کر معافی کے طلبگار ہو جاؤ تو وہ تم پر کوئی دفعہ نہیں لگاتا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ پروردگار تمہاری اس خطا کو جو تم نے کی ہے اللہ اپنی قدرت سے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ غفار و غفور بھی ہے۔ تو لہٰذا آج ہی کی محفل میں آؤ، ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو جائیں تاکہ اللہ ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف پہ باندھ لیجئے، ماں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھ لیں، اور سبھی حضرات اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ مراقبہ کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور محاسبہ کیجئے کہ میں نے زندگی میں کیا کر ڈالا، بچپن، جوانی، بڑھاپے میں کیا کیا۔ ان تمام خطاؤں غلطیوں کو جمع کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا وقت ہمیں آپ کو ملا جس میں ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیک عمل کریں۔ عزیزو، ایک بار کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 3000 نیکیاں نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ ذاکر بنیں تاکہ دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کے عادی بنیے۔ روزانہ کم سے کم 2 سے 5 منٹ آپ اپنے لیے دیجئے، جس میں آپ دھیان دیجئے کہ کہیں مجھ سے کوئی بھول تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی۔ اگر صبح سے شام تک میں کوئی بھول، کوئی خطا، چھوٹی بڑی جانے انجانے کی یاد آ جائے تو اسے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی مانگنے کی عادت ڈال لیجئے۔ انشاءاللہ مرنے سے پہلے توبہ نصوحہ ضرور حاصل ہو جائے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ عزیزو، ایصال ثواب میں زردہ پلاؤ بھی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے،
لیکن سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ ان کے عزیز و قریب، ان کے احباب اور ان کے گھر والے، ان کی اولاد اگر اپنے آپ کو سدھار کر شریعت کے مطابق زندگی جینے لگتے ہیں تو یہ ایصال ثواب تو 40 دن پہ ہوا، لیکن ہم اور آپ اگر اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو گزر گئے ہیں ان کے لیے زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی برائیاں دور کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے عزیز، ہمارے باپ، ہمارے ماں، ہمارے رشتہ دار جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بڑا ایصال ثواب ہے۔ مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے کہ آپ تمامی حضرات اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ خود آپ اپنے آپ کو بنائیں گے تاکہ آپ کی نیکیوں کا اثر آپ کے ماں باپ کی قبروں تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی قبروں میں راحت عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ میں تو وہ تلک کے لیے خواہش مند ہوں گے تو ہو جائیں گے۔ بہرکیف عزیزان گرامی، ابھی ناظم اجلاس نے اور پھر بعد میں بھی یہ اطلاع دی کہ یہاں کچھ لوگ مرید ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، تو مرید ہونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن ایسا مستحب عمل ہے جو آپ کی فرضیت کو میدان محشر بچاتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ میں کوئی کمی عیب ہے تو یہ نسبت کل میدان محشر بہت کام آئے گی۔ ذاتی طور پر میں اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہوں، اس لائق نہیں سمجھتا کہ آپ کے بوجھ کو میں اٹھا سکوں، لیکن میری جو نسبت ہے، جہاں سے میرا تعلق ہے، ان میں اتنا اللہ نے فخر دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، امام اعظم شاگرد بنے ان کے، تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا نماز ہے، روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، لیکن حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نحن حبل اللہ، ہم ہی اللہ کی رسی ہیں، جو ہے بحمدہ تعالی ہمیں تحدیث نعمت کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ اکثر خانقاہوں میں پیر صاحب کے بعد پیر صاحب ہوا، لیکن پیر صاحب کے والد، پیر صاحب کے دادا، پیر صاحب کے نانا، پیر صاحب کے پیر نہیں، کہیں اور سے اس کو لے کے آنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خلافت کہیں اور سے لے کے آنا ہے، لیکن ہمیں تحدیث نعمت کے طور پر ناز ہے کہ بحمدہ تعالی ابن جد، اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ میں اس منصب پہ پہنچا ہوں تو بحمدہ تعالی میرے والد کے والد، ان کے والد کے والد، پھر ان کے والد کے والد، یہاں تک کہ غوث اعظم، پھر یہ سلسلہ ان کے والد کے والد، ان کے والد کے والد، یہاں تک کہ مولا علی، اور پھر جناب محمد رسول اللہ، جسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ تو سلسلہ اشرفیہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ ابن جد، فور فادر ہمارے جو رہے وہ مشیخیت میں رہے بحمدہ تعالی، جس پر ہمیں ناز فخر ہے۔ میں بہت کمزور ہوں لیکن میرے بزرگ بہت مضبوط ہیں الحمدللہ۔ عزیزو، یہ تو خاندانی ہوا معاملہ ہمارا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے میں آج جس خانقاہوں میں لوگ قریب سے پہنچے ہیں ان کو کچھوچے مقدسہ آنا ہوا اور یہاں سے وہ فیض لے کے جانا ہوا۔ اب وہ چاہے بریلی شریف ہو، چاہے وہ اڑیسہ ہو، چاہے کہیں بھی ہو،
اگر ان کو 5 واسطوں سے غوث اعظم تک پہنچنا ہوا تو ان کو کچوچے مقدسہ آنا ہوا۔ سلسلہ منوریہ معمریہ جو سوخت ہونے والا تھا ختم ہو جاتا، لیکن اس سلسلے کی حفاظت اعلیٰ حضرت قطب ربانی ہم شبیہ غوث سمدانی سیدنا شاہ علی حسین رضی اللہ تعالی عنہ اشرفی و جیلانی نے جس کی حفاظت فرمائی سلسلے منوریہ معمریہ کی، اور پھر اس سلسلے کو آپ نے ہندوستان میں عام فرما دیا۔ ایسا عام فرمایا کہ بریلی شریف سے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اڑیسہ سے مولانا حبیب الرحمان صاحب تشریف لائے، مراد آباد سے صدر اللہ فاضل تشریف لائے، پنجاب سے حضرت سیدنا محدث لائل پوری تشریف لائے، غرب کے پورے غیر منقسم ہندوستان میں جگہ جگہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اس سلسلے کو عام فرمایا اور لوگوں نے اس فیض کو حاصل فرمایا۔ بحمدہ تعالیٰ وہ سلسلہ بھی ہمارے وہاں ہے۔ خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ایک قول سن لیجئے۔ آپ مرید بہت مشکل سے کرتے تھے، لیکن وصال کے وقت آپ نے اپنا آستانہ بنوایا اور اپنی قبر انور تعمیر فرمائی، نیر شریف بنوایا، روضہ بنوایا، اور پھر اسی قبر میں آپ نے ایک چلہ فرمایا۔ درمیان چلہ غیب سے ندا آئی کہ اے اشرف، میں نے تمہارے مریدوں کی تقدیر پر عفو و کرم کا قلم چلا دیا ہے۔ میں نے تمہارے مریدوں کی تقدیر پر عفو و کرم کا قلم چلا دیا ہے۔ تو مخدوم اشرف باہر نکلے اور عام اعلان فرما دیا۔ تو 10 محرم کو نکلے تھے، 28 محرم کو وصال ہوا۔ 18 دن کے اندر اس زمانے میں لاکھوں لوگوں نے ارادت حاصل فرمائی، اور پھر مخدوم پاک نے فرمایا کہ نورالعین ان کے فرزندان سے جو وابستہ ہو گیا، میں نے اسے اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے کا پیر بھی اشرفی ہوتا ہے اور مرید بھی اشرفی ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرکیف یہ تمام معاملات ہیں۔ ایک گزارش کے ساتھ میں بیعت کی طرف آمادہ ہونا چاہوں گا کہ اس زمانے میں پیری مریدی جھگڑے کا جڑ بن چکا ہے۔ اگر یہ مزاج ہے تو برائے کرم آپ مرید مت ہوں، جیسے ویسے رہیے، ٹھیک ہے؟ فتنے کا معاملہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فتنہ حاصل کرنا ہے مت ہوئیے، لیکن اپنے سینے کے فتنے کو دور کرنا ہے تو ضرور ہو جائیے۔ فتنہ دور کرنے کے لیے مرید ہو جائے تو ٹھیک ہے، فتنہ بننے کے لیے مرید مت ہوں۔ کل مومنین اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، جس کا جہاں نصیب ہے وہ وہاں ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی جاگیر و پراپرٹی کی بات نہیں ہے، زمینداری نہیں ہے اس کے اندر، وفاداری ہے اس کے اندر۔ مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہوگا۔ اگر تم خالی اپنے پیر کے وفادار ہو تو تم سے بیکار آدمی کوئی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تم رسول رحمت کے سچے وفادار بنو، اور جتنی شاخیں اس کی ہیں سب کا احترام کرو، سب کی عزت و توقیر کرو۔ جی، تو لہٰذا اگر یہ نیت ہے تو بائیں ہاتھ پہ دائنا ہاتھ رکھیے، اور جیسے میں پڑھوں گا آپ سب بھی باواز بلند پڑھیے گا۔ بائیں ہاتھ پہ دائنا ہاتھ، جن کو بھی مرید ہونا ہے یا طالب ہونا ہے آپ ہو سکتے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم۔ صرف مجھے مرید نہیں ہونا ہے، میں نے کہا باواز بلند پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم طالب ہوں گے، کسی بھی پیر سے آپ مرید ہیں، طالب ہو جائیے، نقصان میں نہیں رہو گے، فائدے میں رہو گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے نہ آپ کے وہاں میں کھانا کھانے آؤں گا نہ پانی پینے آؤں گا، لیکن روز محشر کہیں اگر بھٹکو گے تو بچانے کے لیے ضرور کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو لہذا جیسے میں پڑھوں باواز بلند پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم،
بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ان سب چھوٹے بڑے گناہوں سے جسے میں نے قصداً سہواً عمداً سراً اعلانیاً کیے ہیں، جسے میں جانتا ہوں یا جسے میں نہیں جانتا ہوں، ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں، طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں۔ اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی کے، جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتا ہوا حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما، اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں ان دونوں سلسلوں کی خیرات و برکات سے ہمیں نوازنا، آمین آمین آمین۔ یقیناً جن لوگوں نے بھی صدق دل سے بیعت حاصل کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اس وقت ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے، انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔